میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہمارے کپتان وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کپتانی کے اندر اپنے فرائض انجام دینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹیم تو ہے لیکن کپتان میں ہوں، اگر ٹیم میں کوئی کردار صحیح سے ادا نہیں کرے گا تو اس کو میں تبدیل کر دوں گا۔ کس طرح وعدہ کیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے۔ سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آؤں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہو۔ اچھا، یہ ایک بار نہیں کئی بار کیا تھا، اس کا ایک موقع دکھایا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب، تو ہمیں جس طرح کی ان کی انداز حکمرانی ہوگی اس کا وعدہ کرتے ہوئے اور جس طرح کی حکمرانی وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے چاہتے تھے اس کا اشارہ وہ یوں دیا کرتے تھے کہ اگر ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو کون استعفیٰ دیتا ہے، آپ کو دکھائیں گے۔ ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے، کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی۔ پھر ایک دفعہ کنٹینر کے اوپر جب خان صاحب 126 دن رائج تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ساؤتھ کوریا کے اندر فیری ڈوبتی ہے تو کون استعفیٰ دیتا ہے۔ استعفوں کی منطق یہ تھی خان صاحب کی کہ اگر آپ اوپر سربراہ بیٹھے ہوں وہی اگر شاید ملوث ہو سکتے ہوں تو آزادانہ انکوائریز ان کے نیچے ہو نہیں سکتی۔ اس کا عملی انجام ہم نے کس طرح دیکھا خان صاحب کی منسٹریز کے اندر۔ اگر ایک ریلویز منسٹری کا ہم مثال لے لیں تو شیخ رشید احمد صاحب کے پہلے سال میں ہی 99 اموات ہوئیں، 183 انجریز ہوئیں، 37 ٹرین ڈیمیجز کے واقعات ہوئے، جو کہ دوسرے سال جولائی تک 100 سے زیادہ انسیڈنٹس سامنے آ چکے تھے، لیکن ان کا استعفیٰ تو نہیں آیا اور ان کی تبدیلی لیکن آج ہو گئی، اور وہ اس طرح ہوئی کہ اب شیخ رشید احمد صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ اعظم خان سواتی صاحب کو نارکوٹکس سے وزیر ریلویز بنا دیا گیا ہے، اور اعجاز شاہ صاحب کو جن کے پاس یہ قلمدان انٹیریئر کا تھا ان کو تبدیل کر کے نارکوٹکس کا قلمدان اب دے دیا گیا ہے۔ بھائی صاحب، وہ ہمیں جب کہا تھا کہ اگر کوئی پرفارم نہیں کرے گا تو اس کو میں تبدیل کر دوں گا، یا تو یہ پرفارمنس ریلیٹڈ تبدیلی نہیں ہے یا پھر مطلب یہ تھا اس وقت کہ تبدیل کر کے کوئی اور وزارت دے دوں گا، کیونکہ شیخ صاحب کی ریلویز منسٹری کے بعد اب ان کے پاس انٹیریئر ہے، یا پھر اگر کوئی اور مقصد ہے تو شاید یہ کہ یہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، جو سب سے زیادہ بات کر رہا ہے اس اپوزیشن کے خلاف اس کے پاس سب سے زیادہ ان کے خلاف کچھ کرنے کی طاقت بھی ہو۔ دیکھیں، تین چیزیں ہیں۔ ایک تو اگر اتنے منسٹرز کو بدلنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور وہ بھی پرفارمنس کی بنیاد پہ، تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت کابینہ کیونکہ فیل ہے تو پھر کیا وزیر اعظم کو بدلنے کی تبدیلی ہے؟ دوسرا، ہم یہ بھی کیا پھر سمجھیں کہ اگر ایک وزارت میں کوئی فیلئر ہوتا ہے تو اسی وزیر کو اگر دوسری وزارت میں ٹرانسفر کر دیا جائے تو کیا وہ پھر بہتر وزیر بن جاتا ہے؟ خاص کر کہ اگر ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں کوئی لیٹ سے اگر کوئی فائنانس میں ٹرانسفر ہو کے جا رہا ہے کسی اور منسٹری سے، تو شاید یہ سمجھ اس وقت بعد آئے کہ اصلاح کی گئی ہے کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ فائنانس کا تھا، وہ ورلڈ بینک میں رہ چکے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک میں رہ چکے ہیں، اس لیے اب انہیں صحیح جگہ جو ہے بھیجا گیا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کو اب ریلویز میں بھیج دیا گیا ہے اور اعجاز شاہ صاحب جو کہ ہوم منسٹر تھے ان کو اینٹی نارکوٹکس میں بھیج دیا گیا ہے، اور شیخ رشید صاحب جو کہ ریلویز میں تھے ان کو پھر ہوم منسٹری میں بھیج دیا گیا ہے، انٹیریئر منسٹری میں بھیج دیا گیا ہے، تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا ہم یہاں پہ شفلنگ جو ہے وہ آپس میں ایک کو دوسری جگہ رکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے منطق پھر کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اب جہاں تک تعلق ٹیم کی ہے تو ٹیم میں ہمیشہ سے یہ باتیں اٹھتی آئی ہیں کہ ان میں سے ایکچولی عمران خان صاحب کی ٹیم کیا ہے؟ تو کیا شیخ رشید پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی ٹیم ہے؟ کیا شیخ رشید سے ان کی وابستگی کی بنیاد پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے؟ کیا اعجاز شاہ صاحب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے پرانے ان ساتھیوں میں سے ہیں جن کو کہ خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ دیکھ کے لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ جو ریشفلنگ ہم دیکھتے ہیں بے شک کہ پرائم منسٹر کا حق ہے، پریروگیٹو ہے، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بات تو اٹھے گی کہ آپ نے 2-2.5 سال میں جتنی ریشفلنگ کی ہے، بیوروکریسی میں بھی کی ہے، پولیس میں کی ہے، پنجاب میں خاص کر، اور کیبنٹ میں کی ہے،
تو ہاؤ شیور آر یو اینڈ ڈو یو نو ویئر یو آر گوئنگ. تو یہ سوال بھی پھر آگے سے آئے گا کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. پریروگیٹو اگین پرائم منسٹر کا ہے, وہ جتنی تبدیلیاں کرنا چاہیں کریں. تبدیلی جو ایکچولی جس پہ ووٹ لیا تھا اس تبدیلی کی طرف جانا لیکن اصل بات ہو. صحیح ہے. ہمایوں اختر خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمارے فرینڈز بھی ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمایوں صاحب, یہ یاد ماضی میں تو عمران خان صاحب شیخ صاحب کے بارے میں دعا بھی کرتے تھے کہ مجھے اس طرح کا کامیاب سیاستدان نہ بنائے خدا. یہ اب شیخ صاحب کی اسینڈنسی ٹو دی انٹیریئر, آئی تھنک چوکیدار کی حیثیت شاید ایک وقت پہ انہوں نے دی تھی, لیکن وزیر داخلہ جو ہے وہ ویسے ہماری حفاظت کے لیے ہی ہوتا ہے, تو شاید کہیں نہ کہیں جو ہے جی شاید ان کا مطلب یہی تھا. شاید بس سمجھ نہیں رہے تھے خان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ, لیکن انہوں نے اصل میں یہ کہا تھا میں چپڑاسی بھی نہ لگاؤں, یہ نہیں کہا تھا کہ لگاؤں. پتہ نہیں. ہمایوں اختر خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ چینجز؟ دیکھیے آج کا جو چینج ہے وہ جو حیدر وحید صاحب نے وجوہات بیان کی, وہ آج کی جو ریشفل ہے وہ مختلف وجوہات سے ہوئی ہے. شاہ صاحب کی ایک تو صحت کا ایشو تھا, دوسرا ان کے 2 بھائی وفات پا گئے تھے ریسنٹلی, اور ان کا خیال تھا کہ وہ وقت نہیں دے سکیں گے توجہ اس وزارت میں جو کہ جی میں گزارش کر رہا ہوں. آبویسلی جو ہوم منسٹری ہے وہ بہت زیادہ وقت اس میں درکار ہوتا ہے, اس لیے ان کو ری شفل کیا گیا ہے. شیخ رشید صاحب کا کافی عرصے سے خواہش تھی انٹیریئر میں آنے کی. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ری شفل ہے یہ پرفارمنس ریلیٹڈ ہے. حفیظ شیخ صاحب آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا ہے, اور اس کی بنیاد پہ ایک آئین کی شک ہے کہ 6 مہینے تک آپ نان الیکٹڈ آدمی کو فیڈرل منسٹر کا عہدہ دے سکتے ہیں, جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹورڈز دی اینڈ پی ایم ایل این نے دیا. تو میں نہیں اس کو اس سے زیادہ میں اس پہ ریڈ نہیں کروں گا. آئی تھنک ہم ضرور سے زیادہ وی آر ریڈنگ انٹو اٹ کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. دوسرا دیکھیے ہمایوں صاحب ٹھیک ہے یہ بات اس حد تک تو آپ کی مان لی, لیکن شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنانا پی ڈی ایم کے کچھ جلسے سے 2 دن پہلے, اور آگے دھرنوں کی جہاں اور ریزگنیشنز کی باتیں کی جا رہی ہوں, تو یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو قابو کرنے سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. دیکھیے لا اینڈ آرڈر جو ہے اٹس پیورلی اینڈ ٹوٹلی اس وقت پروونشل سبجیکٹ ہے. جو لاہور کا جلسہ ہے اس میں ٹوٹل وہ پنجاب حکومت کے ہاتھ میں ہوگا. وفاقی فیڈرل انٹیریئر منسٹری کا اس میں مشورہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ایگزیکٹو پاور بالکل بھی نہیں ہے. میں گزارش کرنے لگا تھا کہ یہ جو ماضی کے ایک دوسرے کے خلاف چیزیں کہی جاتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھ لیں نواز شریف کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف, بے نظیر بھٹو کے نواز شریف کے خلاف, شہباز شریف کی زرداری صاحب کے خلاف, زرداری صاحب کے ان کے خلاف, یہ چیزیں ماضی میں کہی جاتی ہیں, اور پھر سیاست میں جوڑ توڑ ہوتا ہے, الائنسز بنتے ہیں. بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, ان سے بہت زیادہ باتیں بھی ہوئی ہیں ہمایوں صاحب, لیکن تبدیلی کے علم بردار تھے نا خان صاحب. اس پرانی سیاست سے ہی تو تبدیلی لا لیتے, ان پرانی باتوں سے, کہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے, جو کہیں گے اس پہ قائم رہیں گے. ہاں دیکھیے کوئی اگر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب کوئی لیڈر پہلی دفعہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کو آپ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آن دا جاب اس کو کچھ تجربہ حاصل ہو. آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں جو پچھلے 2013 سے 18 تک پی ٹی آئی رہی, وہ ایک زیادہ بڑی میجورٹی سے واپس آئی, اور میں پورا امید ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ بالکل اسی طریقے سے وفاقی حکومت میں جو ہمیں انتہائی چیلنجنگ حالات ملے 2018 میں, اور اس کے بعد کرونا کا وبا جو پھیلی, اور ہم اب اس سے کامیابی سے نکل رہے ہیں, اور آگے جو ہمارے پاس 2.5 پونے 3 سال ہیں, اس میں ہماری کارکردگی ایسی ہوگی کہ عوام
ایک بار پھر ہمیں بھرپور انداز سے ری الیکٹ کرے گی. رائٹ. لیکن سر یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کو آپ میرٹ بیس یا نان میرٹ بیس نہیں دیکھتے؟ اعجاز شاہ صاحب کی ذاتی وجوہات پر مبنی ان کا ٹرانسفر کیونکہ ضروری تھا اور لہٰذا ان کی جگہ کسی کو آنا ضروری تھا اور اس کی جگہ کسی اور کو پھر لگنا ضروری تھا، تو وہ ڈومینو افیکٹ میں آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اور فائنانس منسٹر کو آخر کار جو در حقیقت فائنانس منسٹری کا کام کر رہے تھے ان کو وہ عہدہ سونپ اس لیے دیا گیا اس لیے کہ ایک مشروط اجازت ہمارے آئین کے اندر بائی وے آف اومیشن ہے کہ ایک ان الیکٹڈ ممبر بھی ٹیمپریریلی منسٹر بن سکتا ہے. لیکن سر اسی ججمنٹ کے اندر اور اس کے علاوہ جو قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے ایس اے پی ایم شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے اے سی یو کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر یہ بات عیاں کر دی گئی ہے کہ اسپرٹ جو ہے یہ ان الیکٹڈ لوگوں کی ایڈوائزری اور ان الیکٹڈ لوگوں کی کام کرنے اور کرتا دھرتا رہنے کا وہ نہیں ہے ہمارے آئین کا. ہمارے آئین کا اسپرٹ یہ ہے کہ the representatives of the people run the government for them. لہٰذا یہ ضرور ایک لوپ ہول پہلے آپ ضرور صحیح فرما رہے ہیں مفتا صاحب کے لیے استعمال ہوا، لیکن جو ایز اے ہول قانون ہے وہ تو اس کے شاید اتنی مکمل اسپیس نہیں بناتا. جی دیکھیے میر صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. جو مدر آف پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی برطانیہ ہے، اس میں پارٹیز عرصہ دراز سے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ پولیٹیکو ٹیکنوکریٹس کو گروم کرتے ہیں، ان کو سیف سیٹس کے ذریعے لاتے ہیں، پھر شیڈو کیبنٹس بنتی ہیں اور ایک تجربہ دے کے امپورٹنٹ وزراء کو پوزیشنز دی جاتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے. جہاں تک اکنامک منسٹریز کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت دفعہ پارٹیز کے پاس وہ پولیٹیکو ٹیکنوکریٹ، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اکنامک منسٹریز جو ہیں وہ پیور ٹیکنوکریٹس، ہمارا ماضی کا تجربہ اتنا کامیاب نہیں رہا. یہ پولیٹیکو ٹیکنوکریٹس کو دینی چاہیے اور اس کی کمی ہے، اس کی پیپل پارٹی میں بھی کمی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کے دور میں بھی اس طرح کے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس لائے گئے اور پی ٹی آئی بھی کافی نئے لوگوں کو آزما رہی ہے. اسد عمر صاحب آئے اور پھر حفیظ شیخ صاحب کو چانس دی گئی. میں اس بات پہ متفق ہوں آپ سے کہ جہاں تک اکنامک منسٹریز کا تعلق ہے، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ باقی ساری بڑی پارٹیز میں بھی ایک فقدان ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا ٹیلنٹ سامنے لائیں، اس کو گروم کریں. اور صحیح ہے سر، میرے خیال سے حفیظ شیخ صاحب کے اوپر آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ ایک پریکٹس رہی ہے. لیکن ذرا آپ انٹیریئر کے بارے میں بتا دیں گے کہ شیخ صاحب بیسٹ مین فار دا جاب ہے. شیخ صاحب آئی بی چیف رہے ہیں، شیخ صاحب آئی جی پنجاب رہے ہیں. شیخ صاحب کی جو ہے وہ ٹریننگ کس طرح سے ہم ایسے سمجھیں کہ ہے کہ وہ ایک اچھے وزیر داخلہ ثابت ہوں گے، نہ کہ اس وجہ سے کہ جو خان صاحب ہیں ان سے بھی وہ قریب ہیں اور پھر خان صاحب کے جو ساتھی ہیں ان سے بھی وہ قریب ہیں. میں سمجھتا ہوں اور اس وقت قریب آدمی کی ضرورت ہے. اکنامک منسٹری اس میں میں پولیٹیکو ٹیکنوکریٹس سمجھتا ہوں کہ لانے چاہیے. یہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے، آپ خود فرما رہے ہیں کہ الیکٹڈ لوگ اس میں لانے چاہیے جو عوام سے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہوں. اور جی بالکل سر، اصل میں بالکل ٹھیک ہے. میں کروں نا، ضروری نہیں کہ اس میں کوئی ریٹائرڈ آئی جی آپ لا کے بٹھائیں انٹیریئر منسٹری. نہیں بالکل ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جنت 360. ہم ہمایوں اختر خان صاحب سے رہنما پی ٹی آئی سے بات کر رہے ہیں اس کیبنٹ کے ریشفل کی جو کہ آج ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کا کیا اثر ہو سکتا ہے ہماری سیاست پر اور اس حکومت پر. ہمایوں اختر خان، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ٹیلنٹ اویلیبل ہے پی ٹی آئی کو، جس طرح کے لوگ پی ٹی آئی کو اویلیبل ہیں، اس میں یہ ایک انڈرسٹوڈ میریٹوریس اپوائنٹمنٹ ہے ٹو دی انٹیریئر منسٹری؟ میرا خیال شیخ رشید صاحب اس کابینہ میں، بلکہ اس ایوان میں سب سے زیادہ مرتبہ الیکٹ ہوئے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بٹ اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید 1985 سے الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں اور جو معاملات تجربے میں ان کا سب سے زیادہ تجربہ ہے اس پورے
دیکھیں تجربہ ان کے پاس بے-تحاشا ہے، لیکن ان کے پاس تجربہ اسی طرح کی حکومتوں کے ساتھ کا ہے جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے وزیر داخلہ کام کرتے آئے ہیں پریویس حکومتوں میں بھی، تو کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل اینگل ان کا نظر آتا ہے the way they operate، اور جس طرح سے شیخ صاحب کی وابستگی دیکھی اور سمجھی جاتی ہے، تو ایسے موقع پہ ان کی تعیناتی جبکہ پی ڈی ایم کو قابو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہوں تو وہاں پہ پھر شک و شبہات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور اصل میں ہم اسی شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ میئر سسپیشن ہے، ریزن ٹو بلیو نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن سوال تو ضرور لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت کیوں ان کو لایا گیا، اس کا پی ڈی ایم سے کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیے اس کا پی ڈی ایم سے تعلق نہیں ہے حیدر صاحب، میں 2-2.5 مہینے سے سن رہا ہوں کہ انٹیریئر میں چینج ہوگا بیکاز اعجاز شاہ صاحب جانا چاہتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اس پی ڈی ایم نامی چیز سے۔ آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ چند ہفتوں میں یہ فضل آؤٹ کرے گی اور یہ آگے اپنا I think یہ جو جلسے ہیں، جلسوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ اگر آپ جلسوں کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جلسے آپ اکتوبر 2011 سے شروع کریں تو بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور 126 دن کا اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہوا۔ بے نظیر بھٹو جب تشریف لائی پاکستان 1986 میں، بے نظیر بھٹو کتنی عوام لیکن حکومت میں اپنا پوائنٹ مکمل کر لوں۔ بے نظیر اگر اجازت ہو تو میں اپنا پوائنٹ مکمل کر لوں۔ ختم ہو جائے گی، آپ نے ایک بڑا دعویٰ کیا، اس کو لیٹس پلے اٹ آؤٹ۔ آپ نے کہا 3 ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں، 2 ہفتوں میں پی ڈی ایم فزل آؤٹ ہو جائے گی۔ اب 2 دن میں لاہور میں جلسہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 50,000 کم سے کم 50,000 لاکھ بندہ تو آئے گا نا؟ یہ تو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ؟ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ ہونے نہیں دیں گے؟ کیسے فضل آؤٹ ہوگی؟ نہیں، جلسہ ہم نے کہا ہے کہ ہم جلسہ ہونے دیں گے۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ لاکھ بندہ تو آ جائے گا نا، کچھ مر کے بھی لاکھ آ جائے گا۔ میں نہ جلسے سے پہلے پیشن گوئی کرتا ہوں اور نہ جلسے کے بعد۔ شہباز شریف صاحب نے کیا نہیں کیا مفاہمت کے لیے؟ آپ نے مفاہمت کو قید کر دیا، جیل کر دیا۔ چلے بھائی، اس پہ میرا خیال اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب کا ایک بیان ذرا آپ چند ہفتے پیچھے دیکھیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ شہباز شریف صاحب جیل میں کیسے پہنچ گئے۔ صحیح ہے، ایک بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے وقت کا۔ اٹس آلویز اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، ایک نیوٹرل اتھارٹی کی طرف سے ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جعلی این جی اوز بنا کر، جعلی آرگنائزیشنز بنا کر ایک انتظام کے تحت پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا دنیا بھر میں کر رہا ہے، اور یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز تک پر وہ اثر انداز ہو پا رہا ہے۔ اور یہ بات انکشاف ڈسکور جب شروع ہوا جب ایک ہیومن رائٹس کے علم بردار صاحب کا، ایک ایکٹیوسٹ کا، ایک پروفیسر کا نام ایک ایسی میٹنگ کے اندر سامنے آیا جو میٹنگ مبینہ طور پہ پاکستان مخالف باتیں کرنے جا رہی تھی آگے، جو صاحب اس سے کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ اس انویسٹیگیشن سے پھر ریویل ہوا کہ اس کے پیچھے مکمل طور پہ انڈین خبر رساں، آفیشیل خبر رساں ادارے شامل ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہیں پاکستان کے نیریٹو پر۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ہماری نیریٹو کی فتح اس کو ڈکلیئر کیا ہے۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شاید اس ہفتے کی نہیں، اس مہینے کی، شاید اس سال کی ایک بہت بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ای او ڈس انفارمیشن لیب، جو کہ اکریڈیٹڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، کریڈیبل سمجھی جاتی ہے، اس نے ایک انویسٹیگیشن شائع کی ہے جس کے تحت 750 جعلی ویب سائٹس کے تھرو 116 کنٹریز کے اندر پینیٹریٹ کرنے والا ایک جعلی نیٹ ورک سامنے آیا ہے، جو کہ ایک انڈین شریوستاوا گروپ
کی ہولڈنگ کمپنی تک تانے بانے جا کے بنتے ہیں، جو کہ انڈیا کی ایشین نیوز انٹرنیشنل، جو کہ انڈیا کا آفیشیل خبر رساں ادارہ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اور ایک جھوٹ کا ایکو چیمبر بنا کر پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. اور وہ منفی پروپیگنڈا اس حد تک کامیابی سے کرتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اس کی بنیاد پر جعلی این جی اوز کے تھرو اس پروپیگنڈا کو یونائٹڈ نیشنز جیسے پلیٹ فارمز تک وہاں کے ممبران کو مہیا کرتا ہے. یورپین پارلیمنٹ کے اندر یورپین پارلیمنٹیرینز کو وہ انفارمیشن مہیا کرتا ہے، جس کے بعد اس انفارمیشن کی بنیاد پر ان لوگوں سے کوٹس لیتا ہے ان باتوں پر جو کہ پاکستان کا ایک منفی تاثر دنیا کو پیش کرتی ہیں. ان کوٹس کو پھر ریسائیکل کر کے انڈین میڈیا کے تھرو ان کو واضح اور حقیقت پر مبنی خبروں کے تحت ڈسیمنیٹ کرتا ہے دنیا بھر میں. اس ڈس انفارمیشن لیب کے مطابق اس طرح کا کوآرڈینیشن انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی، اس طرح کی ڈس انفارمیشن انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی، اور ان کے خیال میں یہ چند کمپیوٹرز کے اوپر مبنی آپریشن نہیں ہے. اس کو ایک میجر لیول سینکشن اور سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں آن پیپر وہ سامنے آنے کو تیار نہیں تھے اس رپورٹ کو سامنے لانے کے لیے. اس کے علاوہ 265 پرو انڈین سائٹس ایک سال کے اندر آپریٹو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. اس پچھلے سال کے اندر 65 کنٹریز کے اندر وہ آپریٹو رہیں. 15 سال کے اوپر آبویسلی 750 ویب سائٹس تھیں اور 116 کنٹریز تھیں. یہ ایک میجر بسٹ ہے ان کی نظر میں. اس کے قریب انہوں نے اور کوئی بھی چیز آئیڈینٹیفائی نہیں کی. اور اسی لیب کے اوپر جب تجزیہ ہوا بی بی سی جیسے اداروں کی طرف سے اور دیگر کریڈیبل خبر رساں اداروں کی طرف سے، تو یہ بات بار بار سامنے آئی کہ اگر یہ چائنا کر رہا ہوتا، اگر یہ رشیا کر رہا ہوتا، تو پوری دنیا کے اندر اس وقت تمام میجر ویب سائٹس، تمام میجر کامنٹیٹرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہوتے اور ان ممالک کے خلاف سینکشنز کی باتیں ہو رہی ہوتی. لیکن کیونکہ یہ انڈیا ہے اور کیونکہ ٹارگٹ پاکستان ہے، لہٰذا اس کے اوپر اس طرح کا افیکٹ شاید نہیں آئے گا جو دنیا بھر میں آتا. پاکستان کے ایک جعفری صاحب، آپ نے جو یہ بات کی کہ کیونکہ یہ انڈیا ہے، that is less important because Russia and China are also big and important countries. What's more important is کہ کیونکہ انڈیا امریکہ کا ally ہے نمبر 1، اور کیونکہ انڈیا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے جو کہ امریکہ کا اس وقت luke warm ally of the past at best ہے، اور تو اس لیے انڈیا can get away with it. اور چائنا اینڈ رشیا ڈونٹ گیٹ اوے ود اٹ بیکاز وہ اینٹی امریکن ہوتے ہیں. تو یہ اس میں ڈائنامکس صرف انڈیا کا ہونا نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ہمارا ریسیونگ اینڈ پہ ہونا بھی انفارچونیٹلی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اس پوری انویسٹیگیشن کے اندر جو کیلیبری فونٹ مومنٹ تھا، جو وہ مومنٹ تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جس نے سب کچھ کو ٹریگر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ لوئس شان جو کہ ایک ماہناز پروفیسر آن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا، جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی جو آج شکل ہے اس کے بانیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں، اس کے بنیادی ستون رکھنے والوں میں سے سمجھے جاتے ہیں. ان کی ایک ان فیک نیوز ویب سائٹس نے جو پروپیگیٹ کی باتیں، ان کی ایک حاضری انہوں نے لگائی ایک یونائٹڈ نیشن سیمینار کے اندر سن 2007 میں، اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایک اور تقریب کے اندر سن 2011 میں، جس کے تحت ان کے مطابق پاکستان منفی باتیں کی گئیں اور ان کے نام سے منسلک کی گئیں. مسئلہ ایک تھا کہ شان صاحب جو ہیں وہ 2006 میں وفات پا گئے تھے. یہ وہ ریڈ فلیگ تھا، وہ کیلیبری مومنٹ تھا جس نے اس سب کچھ کو پروپیگیٹ کرنے میں، اس سب کچھ کو انویسٹیگیٹ کرنے میں آسانی بھی پیدا کی. اس سب کچھ بات کرنے کے لیے، اور یہ جو وحید صاحب نے بات اٹھائی ہے، یہ اس کا سب سے اہم جزو ہے کہ اب یہ سب سامنے آ گیا ہے. دنیا تو کچھ نہیں کر رہی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اور پچھلے 15 سال ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری ڈپلومیسی کیا کرتی ہے؟ ہم اس کے برعکس کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں انڈین پروپیگنڈا کو؟ کتنی کامیابی سے کرتے ہیں؟ ہماری ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. اٹس اے پریویلیج ٹو ہیو مشرف زیدی صاحب کو. ہی سرو پاکستان ان دی فارن منسٹری ان کیپیسٹی، ان ہز اون کیپیسٹی. ہی از اے سینئر اینالسٹ ان ہز اون رائٹ. زیدی صاحب بہت شکریہ، آپ کو فرسٹ ہینڈ بھی تجربہ ہے سب کچھ سے. سر یہ ہو کیا رہا تھا کے اوپر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں، اور ہم کیا کر رہے تھے ذرا آپ مجھے سمجھانا چاہیں، اور آگے ہم کیا کریں گے. جی بہت شکریہ جعفری صاحب اور حیدر بھائی. میں اس پہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ تعین کرنا کہ اس میں جو پرپیٹریٹر ہے، جس نے برا کام کیا، اور جو وکٹم ہے، جس کے خلاف برا کام ہوا، جس نے سفر کیا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے ہندوستان جو ہے اس میں پرپیٹریٹر
ہے, بیڈ گائے ہے, ولن ہے, اور پاکستان جو ہے وہ وکٹم ہے. لیکن یہیں پر میں اپنے آپ پر کم از کم میں ایک ہینڈ بریک کھینچنا جو ہے پسند کرتا ہوں. ہمارے خلاف جرم ہوا ہے, لیکن ہم اس کو, میں وکٹم کا لفظ جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا پسند کروں گا. یہ میری مرضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت باوقار اور بہت بڑا اور بہت طاقتور ملک ہے, اور اس کو بیچارگی کی یہ جو التجا ہوتی ہے کہ جی امریکہ کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہا, یورپین یونین کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہی, UN کیوں کچھ کیوں نہیں کر رہا. دیکھیے ایک زمانے میں ہندوستان کے جو ڈیفنس اینالسٹ تھے, جو اسٹریٹجسٹ تھے, وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے, اور اس زمانے میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہوتا تھا, چاہے وہ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ہو یا UN پہ ہو یا دیگر اور جگہوں پہ. تو یہ ایک انٹر جنریشنل ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. لیٹ 90s سے لے کے اب تک جو ہے مسلسل ایک شکست کے بعد دوسری کے بعد تیسری, بمقابلہ انڈیا پاکستان کو بین الاقوامی جو ہے فورا پہ اس کا سفر کرنا پڑا ہے. اور زیادہ اس میں جو کامیابی ہندوستان کی رہی ہے وہ اس طرح کے انفارمیشن آپریشنز کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں آن دا بیٹل فیلڈ, اس سے تو بھی جو انکار نہیں کر سکتا, کوئی انکاری ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا, 4th جنریشن وارفیئر, کینیٹک وارفیئر, جو واحد ملک جس نے اوپنلی اور کنکلوسیولی یہ جنگ جیتی ہے وہ صرف پاکستان ہے. باقی جہاں جہاں جو جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی تھی, جہاں جہاں یہ جنگ مسلط کی گئی, وہ سارے ممالک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. پاکستان کسی طرح سے اس تباہی کے اس میں سلسلے میں جو ہے نہیں ہے, وہ ایک سٹیبل اور پیسفل ملک ہے. اب کیونکہ یہ ہے تو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم منصوبہ بندی کریں, اندرونی طور پہ منظم ہوں, اور اس طرح کی جو آپریشنز ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیں. لیکن یہ 2-3 ٹویٹوں سے یا ایک میٹنگ سے پرائم منسٹر کی یا ایک آدھ اپوائنٹمنٹ سے نہیں ہوگا. یہ 15 سالہ مہم تھی پاکستان کے خلاف. اگلے 30 سال تک اس کا جو مزہ ہے وہ واپس دشمن کو چکانا ہے, اور دشمن ہندوستان ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. کیسے کریں آپ؟ what would you recommend to the government to do what and how? دیکھیے کیونکہ ہندوستان میں آپ کو ابھی تک کوئی ایک شخص, چاہے وہ آفیشیل یا ان آفیشیل ہو, وہ نہیں مل رہا جو یہ اون کرے اور کہے کہ ہم نے کیا تھا. ہاں ہمیں کچھ سپیچز ملتی ہیں گوال کی جو کہتے ہیں بلیڈ ود 1000. ہمیں کمیٹی کی رپورٹ ملتی ہے جو کہ سبرامنیم نے چیئر کی تھی کارگل کا جو جنگ تھی اس کے بعد, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف ہندوستان کو اپنی انٹیلیجنس جو ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے کہ کارگل جیسے جو اٹیکس ہیں ان کو اینٹیسپیٹ کر سکیں, بلکہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی طور پر ہر فرنٹ پہ ایک بیٹل فرنٹ کھولنا چاہیے. اس کے جو فوائد ہندوستان کو حاصل ہوئے, کارگل ریویو کمیٹی جو ہے وہ 1999, 2000, 2001 میں اس کا کام ہوا, لیکن جو فوائد FATF کی جو گرے لسٹنگ ہے اور جو بلیک لسٹنگ کی تھریٹ ہے وہ پچھلے 3-4 سال میں ہم نے دیکھی کس طرح ہندوستان نے اس سسٹم کو استعمال کیا. اور اس میں جو بڑا ایک کردار تھا وہ یہ جو EU ڈس انفو لیبز کی جو رپورٹ ہے, اس نے اس کے لیے ماحول کو ہموار کیا. تو آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے, تو اس کا جواب بھی اسی طرح کی کمیٹیاں اور اسی طرح کے جو افسران ہیں, ذمہ داران جو شخصیات ہیں اور جو ادارے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک منظم نیریٹو پاکستان کے بارے میں تیار کریں. لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا اگر مکمل طور پہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو انرجیز ہیں, ان کا جو فوکس ہے وہ اندرونی طور پہ جو ہماری اندرونی لڑائیاں ہیں ان کو نمٹانے میں لگا رہے گا. تو ہمیں ہمارے بڑوں کو کچھ ذمہ داری لینی ہوگی, اور یہ کام جو ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تجویز کرنے کا نہیں ہے کہ اس کا جواب کیسے ہونا چاہیے. یہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے, بہت بڑی پولیس ہے, IB ہے, MI. جو پاکستان کی فورن پالیسی بناتے ہیں وہ ادارے ڈسٹریکٹڈ ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ پوری طرح نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ اندرونی معاملات میں جو ہے اس وقت الجھے ہوئے ہیں, چاہے وہ فورن منسٹری ہو یا ادارے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں جو ہے وہ نمبر 1 ہی نہیں بلکہ سر فہرست ہی نہیں بلکہ ہونا ہی ابھی اس طرح کی چیز چاہیے, نہ کہ اندرونی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے ان کو اس وقت وہ الجھانے کی کوشش کر رہے ہوں یا سلجھانے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوں.
جی حیدر، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اللہ کا شکر ہے مجھے بیان کرنے میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی، تو میں وہی بیان کر رہا ہوں. وہ ٹیپ ریکارڈر پہ یا جو بھی وہ جو ماڈرن اس میں ریوائنڈ کر کے سنی جا سکتی ہے. میں ایک اور اس کا جو میں کہہ رہا ہوں اس کی میں آپ کو وہ بھی دے دوں، تشریح کر دوں، تاکہ آپ کی بات سے اگر ملتی ہے تب بھی ویور جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور نہیں ملتی تب بھی. دیکھیے کل رات کو ٹیلی ویژن پر جتنے بھی، کل رات مینس فرائیڈے نائٹ کو جس دن یہ تھرسڈے نائٹ کو جس دن یہ رپورٹ سامنے آئی، اس دن 2-3 پروگرامز پہ میں نے خود دیکھا، ایک میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا. میں نے گزارش کی کہ ہم EU ڈسانفو لیبز کی رپورٹ پہ بات کریں. آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ خود ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے پروگرامز میں جو نمبر 1 سٹوری تھی اکراس آل دا بگ پروگرامز وہ ڈی جے بٹ کی گرفتاری تھی. 40-48 منٹ کے شو پہ 25 سے 30 منٹ جو ہے وہ ڈی جے بٹ کی یا تو انٹرویو چلے یا ان کے کلپس چلے، اور پھر اس بات پہ تجزیہ ہوا. تو یہ تو واضح ہے کہ پاکستان کی جو توجہ ہے یہ صرف پاکستان کے ایک ادارے کی بات نہیں ہو رہی، فارن منسٹری یا ISI یا پرائم منسٹر یا اپوزیشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے ملک کی توجہ جو ہے. ایک وجہ کہ EU ڈسانفو لیب جو ہے یہ تحقیق کر کے پیش کر رہی ہے بجائے اس کے کہ پاکستانی ادارے کریں، اس کیونکہ بالکل پاکستانی ادارے بذات خود جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں پاکستانیوں کے یہاں سے، وہ نان پارٹیزن نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے. تو جب پاکستانی ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار نہیں دیکھے جائیں گے پاکستانیوں تو ان کی بات بھی نہیں کی جائے گی. لیکن غیر جانبدار ہونے یا تصور کیے جانے تک کا جو سفر ہے، جس کے اندر انڈین جرنلسٹ سے کانورزیشن ضروری ہیں، جس کے اندر ایسی کانورزیشن ضروری ہیں جو کہ اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ضروری تھی، وہ بھی تو اب ایک ناممکنات میں سے ہے نا فار انڈیپینڈنٹ آپریٹرز ان دس کنٹری. نہیں، میں نہیں سمجھتا ناممکنات میں سے ہے. اگر کہیں جو ہے چار گالیاں جو ہے کسی کو کھانی پڑ گئی ہیں ٹویٹر پہ، اور اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کچھ ادارے جو ہے اس کے پیچھے ہیں، تو آپ اس کو یا تو دل پہ لے سکتے ہیں اور اپنے جو ہے کنٹامینیٹ جو ہے اسکیو کر سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جو بھی اور کچھ ہو رہا ہے میرے خلاف جو بھی جو ہے ٹرینڈز چل رہی ہیں، لیکن میں نے غیر جانبدار اور آبجیکٹیولی دیکھنا ہے. کیا ہندوستان پاکستان کا دوست ہے؟ اس کا جواب جو ہے یہ میں چاہوں گا آپ دونوں بلکہ اپنے ویورز کو بھی پیش کیجئے کہ کیا ایسے ہندوستان کے ساتھ جس نے یہ آپریشن کیا، اس ہندوستان کے ساتھ کسی بھی صورت میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ کی اور دوستی کا سما جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہ میں اپنے سے بھی پوچھتا ہوں کیونکہ میں نے اس بلڈنگ پہ اور ٹریک 2 اور ٹریک 1 دونوں پہ کام کیا. آپ کے خیال سے کیا ٹرسٹ جو ہے وہ اس وقت ہوگا دونوں ممالک میں؟ لیکن اب تو یہ بات واضح ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ دشمنی کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب میں ہم کتنے اکوپڈ ہیں، ہماری دانش، ہماری سکلز، لیکن وہ جس طرح جس سٹلٹی سے کر رہے ہیں اس کا جواب ہم اگر ہتھوڑے سے دے رہے ہیں تو کیا وہ کافی ہے پچھلے 15 سالوں میں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی غلطی ہے کہ وہ ڈی جے بٹ دکھاتا ہے. سر اوروں کی بھی تو شاید اس میں کوئی رول ہوگا کہ مطلب ہم that's not just what he's saying. نہیں ڈی جے بٹ نہیں کوئی بات نہیں، حیدر جو ہے وہ اچھی بات ہے، نہیں وہ اچھی بات ہے، وہ تھوڑی ریٹنگز کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ میں غلط آدمی ہوں، میں اس طرح گوڈ نہیں ہوتا اتنی جلدی. تو حیدر جو بات کر رہے ہیں وہ حیدر کر رہے ہیں، اور جو میری بات ہے وہ کیونکہ ریکارڈ ہوئی ہے تو وہ بالکل سامنے جو ہے ریپلے کی جا سکتی ہے. دیکھیے as always it's a pleasure sir. جی تھینک یو ویری مچ. مشرف زیدی صاحب نے ایک سوال چھوڑا ہے سب کے لیے. ڈونٹ وری. زیدی صاحب نے ایک سوال چھوڑا ہے سب کے لیے، کیا اس سچویشن میں اور اس بدنیتی کے اوپر جب سامنے آیا ہو تو کیا کوئی بھی سٹل ڈائیلاگ پاسبل ہے؟ نہیں، آپ کی کیا رائے ہے ہم سننا چاہیں گے. facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. مشرف زیدی صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کریں گے. از اے بگ سیلیبریٹی آن ٹویٹر ایز ویل. @حیدر حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. JFEII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 پہ آپ کے سامنے پھر آتے ہیں.